بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کے آفس میں آپ کے باس نے آپ کا جینا مشکل کر دیا ہے؟ کیا آپ کی ساس آپ سے دشمنی پر اتر آئی ہے اور انتہا کی بد زبان ہے؟ کیا آپ کا پڑوسی آپ سے بد زبانی کرتا ہے اور آپ ان سب لوگوں سے اور ان کی بد زبانی سے نجات چاہتے ہیں؟ تو حقیقتاً یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے صرف چند سیکنڈ کا ایک عمل کرنا ہے اور اس عمل کا اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ عمل اس قدر طاقتور عمل ہے کہ جس کا ذکر آپ کو قرآن پاک میں بھی ملے گا، یعنی یہ کوئی ہلکا وظیفہ نہیں ہے، یہ اس قدر زبردست وظیفہ ہے جو آپ کے دن بدل سکتا ہے اور آپ کو ذہنی سکون دے سکتا ہے، اور آپ کو اپنی ساس، اپنے باس، اپنے پڑوسی یا کوئی بھی جو آپ سے حسد کرتا ہے اور آپ سے بد زبانی کرتا ہے، اس کی زبان کو ہمیشہ کے لیے کفل لگ جائے گا۔ ناظرین گرامی، ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو کوئی غلط عمل نہیں سکھاتے ہیں، ہم آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ وظیفے بتاتے ہیں اور آگے بھی بتائیں گے، جن سے آپ کو فائدہ ہوگا اور سامنے والے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسلام بھلائی کا دین ہے اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ ہم آپ کو کوئی کالا جادو نہیں سکھائیں گے، ہم آپ کو کوئی برا عمل کرنے کا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم آپ کو ایسا روحانی عمل بتائیں گے جس کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی ایک دم سے سکون میں آ جائے گی اور آپ سوچیں گے کہ کاش میں یہ عمل بہت پہلے کر چکا ہوتا تو اب تک اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ ناظرین گرامی، یہ سچ ہے کہ کالا جادو بہت جلدی اثر کرتا ہے، لیکن اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے، اور ہم آپ کو ایسے قرآن وظائف بتائیں گے جن سے آپ کی زندگی تو سکون میں آ ہی جائے گی، لیکن آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس انسان نے کیا اسے فائدہ پہنچا۔ ایسے ہی ہم آپ کو ایک مظلوم لڑکی کی کہانی سناتے ہیں جس کی ساس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا تھا اپنی بد زبانی کی وجہ سے، اور وہ بیچاری مظلوم لڑکی کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ ایک کمزور لڑکی تھی، لیکن جیسے ہی اس لڑکی نے یہ وظیفہ شروع کیا، اس کی زندگی سکون میں آ گئی اور اسے نجات مل گئی۔ ناظرین گرامی، اس لڑکی کا نام انشراح تھا۔ 16 سال کی عمر میں اس کی شادی اس کے گھر والوں نے کر دی تھی، اور اس کے نصیب میں شوہر تو اچھا آیا تھا، لیکن ساس اس قدر بد زبان عورت تھی کہ اس کا ایک دن بھی شادی کے بعد سکون سے نہیں گزرا تھا۔ 16 سال کی عمر بہت کم ہوتی ہے، اس عمر میں لڑکیاں زیادہ ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہوتی ہیں، اس لیے بیچاری انشراح بھی بہت مضبوط نہیں تھی۔ ایک طرف تو اسے شوہر کی محبت مل رہی تھی اور دوسری طرف ساس کی نفرت کا سامنا تھا، اور ساس مکمل طور پر ایک روایتی ساس تھی۔ اس کا شوہر اپنی ماں کا فرما بردار تھا اور ماں کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا تھا، اور وہ لڑکی کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی۔ اس لڑکی کا شوہر سارا دن باہر کام سے چلا جاتا اور سارا دن ہی اس لڑکی کو اپنی ساس کے ساتھ گزارنا پڑتا تھا، اور ساس اٹھتے بیٹھتے اس کو تانے دیتی تھی، کبھی جہیز نہ لینے کے تانے، کبھی بار بار میکے جانے کے تانے۔ پھر جب 2 سال تک اس لڑکی کو اولاد نہ ہوئی تو پھر بانجھ پن کے تانے سننے کو ملے۔ باقی جو بھی باتیں وہ سنتی تھی، اس باتوں سے اس کو دکھ ضرور پہنچتا تھا، لیکن بانجھ پن کا دکھ ایک ایسا دکھ تھا جس سے وہ بیچاری گزر رہی تھی، اور ساس کی باتیں اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو 3 سال ہوئے تو فوراً ساس نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانے کا سوچا اور لڑکی تلاش کرنے لگی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کے ٹیسٹ کرواؤ۔ یہ سن کر تو اس لڑکی کی ساس آگ بگولا ہو گئی اور کہا کہ میرے بیٹے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ لڑکی ہی بانجھ ہے۔ ساس کی بد زبانی عروج پر تھی، اوپر سے سوتن کی تلوار بھی سر پر لٹکنے لگی تھی۔ وہ لڑکی بیچاری دن رات روتی رہتی تھی، اللہ سے دعا مانگتی تھی۔ ایک دن اس لڑکی کی پڑوسن اس کے گھر آئی اور اس کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا حال دریافت کیا۔ لڑکی نے سارا ماجرا بیان کیا تو پڑوسن نے کہا کہ میری ساس بھی اسی طرح سے بد زبان عورت تھی، لیکن میں نے ایک وظیفہ شروع کیا، تب سے لے کر میری زندگی سکون میں ہے۔ انشراح نے فوراً اس سے پوچھا کہ کون سا وظیفہ ہے، میں بھی کرنا چاہوں گی۔ تو اس کی پڑوسن نے بتایا کہ جب بھی ساس بد کلامی کرنے لگے تو دل ہی دل میں سورہ قریش پڑھنا شروع کر دو۔
سانس کی زبان بند ہو جائے گی اور آگے سے وہ کچھ بول ہی نہیں پائے گی۔ لیکن اس عمل کے لیے توکل ضروری ہے۔ اگر تم توکل کرو گی تو یہ اثر کرے گا، اگر تم توکل نہیں کرو گی تو پھر عمل کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ہمارے عمل سے زیادہ ہمارا توکل پسند آتا ہے، اور ہمارے توکل پر ہی وہ ہمیں نواز دیتا ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم پڑھتے وقت یہ توکل کرتی ہو کہ تمہاری مدد ہوگی، یا پھر تم سوچو گی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ پڑھنے سے تو واقعی میں کچھ نہیں ہوگا کہ جب تمہارے دل میں توکل نہیں ہوگا تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ پھر انشراح نے چند سیکنڈ کا یہ عمل کرنا شروع کیا، اور جب اس کا اتنا زیادہ اثر دیکھا تو اس عمل کو اپنا محبوب عمل بنا لیا۔ پیاری بہنوں، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی وظیفہ بتایا تھا، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں بہتر جانتی ہیں کہ کیسے ہر مقام پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے شر سے محفوظ رہے تھے۔ ناظرین گرامی، انشراح نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اس کی پڑوسن نے بتایا تھا۔ ابھی اس کی ساس اس کے سامنے آتی، وہ سورۃ قریش کا ورد دل میں شروع کر دیتی، اور ساس کچھ کہنا چاہتی لیکن کہہ نہیں پاتی۔ اس طرح سے یہ عمل کرنے سے انشراح کی زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ یہ عمل صرف ساس کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ سے بد کلامی کرے، آپ دل میں سورۃ قریش کا ورد شروع کر دیں، آپ مثبت تبدیلی دیکھیں گے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بہت سارے ایسے چینل اور ایسے ویب سائٹس ملیں گی جہاں پر زبان بندی کے لیے بہت ہی برے عملیات سکھائے جاتے ہیں۔ یہ سارے عملیات شیطانی عملیات ہیں۔ آپ ان شیطانی عملیات کو کرنے سے پرہیز کریں اور اللہ پر توکل کریں، اور شیطانی کاموں کی بجائے روحانی کاموں کی طرف آئیں۔ آپ کو دونوں جہانوں کا فائدہ حاصل ہوگا۔ شیطانی عمل کرنے سے آپ کو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدہ مل جائے، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے، یہ دنیا ہمارا عارضی پڑاؤ ہے، اور اس میں اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہمیں غلط کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح کا کام کرنا چاہیے کہ اس کے کرنے کے بعد ہم سکون کی نیند سوچ سکیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اس طرح کا کام کرنا چاہیے کہ اس کے کرنے کے بعد ہم سکون کی نیند سو سکیں اور ہمارا رب ہم سے راضی رہے۔ بہت سارے ویڈیوز آپ کو ایسے ملیں گے جس میں بہت ہی برے عملیات سکھائے جاتے ہیں۔ ساس کی زبان بندی کے لیے ایسی ویڈیو بنانے والے پر اور ایسے عملیات کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ کی کتاب میں موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے شیطانی کاموں کے پیچھے پڑنے کی؟ ناظرین گرامی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مشکلات میں اس قدر گر جاتے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، اور ہم اس مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ اپنانا چاہتے ہیں، اور وہ شارٹ کٹ کالا جادو اور شیطانی عملیات ہوتے ہیں، جو اثر تو بہت جلدی کرتے ہیں، لیکن پھر یہ ہمارے اعمال نامے پر بہت زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں۔